اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ طہارت کے مسائل کے سلسلے میں ہمارا جو اہم اس پہ ٹاپک چل رہا تھا استحاضہ کے مسائل۔ استحاضہ کے مسائل کے سلسلے میں ہمارا لیسن نمبر ہے 58 یعنی کہ 58۔ اس میں مستحاضہ غسل کرنے کے بعد تمام عبادات معمول کے مطابق ادا کر سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ حالت استحاضہ کے باوجود اعتکاف کیا کرتی تھیں، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ دیکھیے، مستحاضہ کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ مستحاضہ وہ لیڈی ہے، مستحاضہ اس عورت کو کہا جاتا ہے جو استحاضہ کی بیماری میں مبتلا ہو، اور استحاضہ وہ بیماری ہے جو پیریڈز کے علاوہ پورا مہینہ خون کبھی آ رہا ہے، کبھی نہیں آ رہا ہے، کبھی رک رہا ہے، کبھی ڈراپنگ ہو رہی ہے، کبھی مسلسل ہو رہا ہے، کبھی یعنی پیریڈز تو ایک مقررہ مدت پہ ہوتے ہیں نا، 3 دن، 5 دن، 7 دن، 10 دن، 4 دن، ہر ایک کی جسم کی عادت کے مطابق، اس کو تو پیریڈز ماہواری کے دن کہا جاتا ہے۔ وہ بیماری نہیں ہے، وہ ایک اللہ نے رکھا سسٹم الگ ایک عورت کی جسم میں۔ لیکن اس کے علاوہ جو خون چلتا ہے، کسی کو ڈراپ آتے رہتے ہیں، کسی کو زیادہ آتا رہتا ہے، تو یہ بیماری ہے۔ اس بیماری کا نام ہے جس استحاضہ، اور جس عورت کو یہ بیماری ہو وہ کہلاتی ہے مستحاضہ۔ تو مستحاضہ جو ہے، جب اس کے بیماری کے دن چل رہے ہوتے ہیں، تو میں نے آپ کو پچھلے لیسنز کے اندر بتا دیا کہ وہ کیسے پتا کرے کہ اس کی یہ بیماری ہے یا ماہواری ہے۔ وہ میں نے آپ کو مختلف طریقے بتائیں کہ وہ خون کے کلر سے اندازہ لگا لے، اپنے پچھلے جسم کی پیریڈز کی عادت دنوں کو دیکھے، یا پھر سب اگر بھول گئی ہے تو اپنے جیسی ہم عمر عورت، اپنے جتنے بچوں والی عورت، یا اپنے علاقے کی، یا اس طرح میچ کر کے اس سے معلوم کرے۔ وہ سارے پچھلے لیسن میں نے اس کی ڈیٹیل بتا دی ہے۔ آج مجھے یہ بتانا ہے، اس لیسن میں مجھے یہ بتانا ہے کہ عورت اس بیماری کا شکار ہے، وہ مستحاضہ ہے، لیکن اب جب اس کے پیریڈز کے دن اس نے گن لیے کہ بھئی میرے 6 دن ہوا کرتے تھے، تو 6 دن اس نے اپنے آپ کو یہ سمجھا کہ یہ میرے پیریڈز ہیں۔ اس کے بعد اس نے خون تو چل رہا ہے، لیکن اب تو وہ بیماری کا خون چل رہا ہے نا، ایک رگ میں سے نکل رہا ہے، تو اب وہ غسل کر لے گی۔ آج کا لیسن یہ ہے کہ وہ لیڈی غسل کرنے کے بعد، جب وہ غسل کر لے، بے شک کہ اس کے جسم سے ابھی بھی بلیڈنگ ہو رہی ہے، لیکن غسل کر لے، اس کے بعد وہ اپنی جو بھی احتیاط کرتی ہے کہ اپنے کپڑوں کو کیسے بچانا ہے وہ بھی کر لے، اور اپنی تمام عبادات معمول کے مطابق کرے۔ یعنی کہ اپنی ساری نمازیں، جو بھی ذکر، اذکار، نمازیں، اپنی تلاوت قرآن پاک، روزے، تہجد، نوافل، حتیٰ کہ اس سب کچھ کرے۔ اعتکاف بھی کر سکتی ہے وہ، حتیٰ کہ وہ اعتکاف بھی کر سکتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ان کی ایک زوجہ اس بیماری میں مبتلا تھیں، جبکہ وہ اعتکاف بھی کیا کرتی تھیں۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو خون مسلسل کسی باڈی سے، کسی بھی عورت کی باڈی سے جا رہا ہوتا ہے، وہ ایک بیماری ہے، اور اس بیماری کی وجہ سے آپ اپنی عبادات کو ترک نہ کیا کریں، آپ اپنی عبادات کو نہ چھوڑ دیا کریں، بیماری کے خون کا علاج کریں۔ بیماری کے خون کی وجہ سے اپنے پیریڈز کے دنوں کے بعد آپ بیٹھے نہ رہیں کہ ابھی تو خون چل رہا ہے تو میں غسل کیسے کروں۔ نہیں، آپ کے جسم سے اگر خون چل رہا ہے، آپ کے بیماری کے ماہواری کے پیریڈز کے 6 دن، 5 دن، 7 دن پورے ہو گئے، ابھی بھی چل رہا ہے، آپ اپنا غسل کریں، اور اس خون سے بچنے کا جو بھی آپ اپنا طریقہ اختیار کرتی ہیں وہ طریقہ اختیار کریں، اپنا وضو کریں، غسل کریں، اور اپنا نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، اعتکاف کریں، جو آپ کی معمول کی عبادت ہے اس کو آپ جاری رکھیے۔ یہ تو ایک بیماری ہے، یہ تو اس کی وجہ سے آپ اپنی عبادات کو چھوڑ نہیں دیں گی۔ اور غسل کرنے کے بعد اگر غسل کر لیا، ایک دفعہ آپ نے اندازہ لگا لیا کہ اس لیڈی کا یہ 5 دن تھے یا 6 دن تھے پیریڈز کے، وہ تو ہو گئے پورے، اس کے بعد بھی خون تو چل رہا ہے، لیکن اس نے غسل کر لیا کہ یہ تو اب میری بیماری ہے، آگے اب اس کو تھوڑی میں اس کو لے کے تھوڑی بیٹھی رہوں گی، تو بیماری ہے۔ تو وہ غسل کرنے کے بعد جو لیڈی ہے اس سے صحبت کرنا جائز ہے، یعنی کہ وہ لیڈی جس کو یہ بیماری ہے لیکن اس نے غسل کر لیا اور وہ بیماری تو ابھی چل رہی ہے، تو وہ اس کے شوہر کا جسمانی تعلق قائم کیا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے،
دیکھیں پیریڈز کے اندر شوہر سے جسمانی تعلق بنانا منع ہے، لیکن پیریڈز کے علاوہ کسی بھی لیڈی کے جسم میں یہ بیماری ہے کہ اس کا تو مہینے بھر خون چلتا رہتا ہے، اس کو تو ڈراپنگ ہوتی رہتی ہے، تو ایسے میں یہ بیماری ہے، آپ نے پیریڈز کے دنوں کے بعد غسل کر لینا ہے۔ غسل کے بعد اگر یہ بیماری چل بھی رہی ہے تو آپ اپنی عبادات کو بھی پوری طرح جاری رکھیں گی، اور اپنے شوہر کے ساتھ آپ کا جسمانی تعلق کرنا بھی جائز ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ استحاضہ کی مریضہ تھیں، یعنی یہ جو بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے نا پورا مہینہ، اس کی مریضہ تھیں، اور ان کے شوہر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غسل کر لینے کے بعد صحبت کیا کرتے تھے، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو کہ ام حبیبہ کو یہ بیماری تھی؟ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے پیریڈز کے دن گزار لیتی تھیں، غسل کر لیتی تھیں، بیماری تو ان کی چل رہی ہوتی تھی، ظاہر وہ مریضہ تھی، ان کے جسم سے خون کے قطرے تو نکلتے تھے، لیکن پاکی حاصل وہ ہماری والی پاکی کے بعد چاہے یہ والی چل بھی رہی ہو تو وہ اپنی عبادات بھی کرتی تھی، اور ان کے شوہر حضرت عبد الرحمن بن عوف ان سے جسمانی تعلق یعنی صحبت کا جو تعلق ہے وہ بھی قائم کر لیتے تھے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو بہنیں اس بیماری کا شکار ہیں وہ اس کی وجہ سے دونوں کام نہ چھوڑیں۔ کون سے؟ اپنی عبادات اور اپنے شوہر سے صحبت کا جو ہے معاملہ اس کو بھی نہ چھوڑیں، صرف ان دنوں میں چھوڑیں جن دنوں میں آپ ان کو پیریڈز کے دن تصور کر رہی ہیں، 5 6 7 جو بھی آپ کی پچھلی پرانی عادت تھی اس کے مطابق، بس اتنے دن جتنے دن آپ کو وہ ہے ان دنوں کے علاوہ بے شک بلیڈنگ ہو، آپ نے اپنی غسل کے بعد عبادات کو جاری رکھنا ہے، اور اپنے شوہر سے ازدواج کا جو تقاضا ہے اسے بھی آپ نے پورا کرنا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ٹاپک کو ہم نے یہاں پر آج جو ہمارا ہے استحاضہ کا ٹاپک تھا، یہاں پر ہمارے لیسن 58 نمبر تک کمپلیٹ ہو گئے۔ اس کے بعد ہمارے طہارت کے مسائل میں آگے انشاءاللہ لیسن نمبر 59 میں ہم اگلا ٹاپک غسل کے مسائل لے کر آئیں گے۔ آپ سب توجہ سے جڑے رہیے گا، سنتے رہیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔